بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آج ایوبیہ سے ہماری تیسری نشست ہے۔ حضرت کی عید والوعید سے ہم لوگ دوبارہ عود کرتے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کے علوم فیوز کو سارے عالم میں نشر و اشاعت ہم سب کے لیے آسان فرمائے اور ہم سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعۃ لکل حول من الحوال مقتحم۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ساری چیز چل رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی شان والی تھی۔ اگر کہیں بد دعا آئی ہے تو اس میں بھی ایسے الفاظ ہیں کہ دوسرے معنی بھی نکل پڑتے ہیں کہ مثلا رغم انف، اب ایک تو ہے کہ اس کا چہرہ مٹی میں رگڑے، دوسرا یہ ہے کہ اس کو سجدوں کی توفیق ملے، اس قسم کی چیزیں ہیں۔ دوسری دعا ہے کہ اے اللہ میں بندہ ہوں، اگر کسی کو میں نے بد دعا دی ہے یا برا بھلا کہا ہے فجعل لہ، اس کے لیے اے اللہ میرے ان دعاؤں کو ان کے حق میں دعا، رحمت اور اپنا تقرب کا ذریعہ بنا دیں۔ تو اس قسم کی چیزیں حضور کی زندگی کی دعاؤں میں ملتی ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، یہ عبداللہ بن ابی کے جنازے کی واقعے کو حضرت ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت ان کی جنازے کی تشریف لے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تو منافقین کا سردار تھا، اور تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت بھی اتر آئی کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آخر لایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، حق تعالیٰ نے مجھے اختیار دیے ہے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ 70 سے زیادہ مرتبہ ان کی استغفار کی دعا کرنے سے ان کی مغفرت ہو جائے گی تو میں اس سے زیادہ کر لوں گا۔ فلسفی مزاج مصنفین تو اکثر اس حدیث کو سن لیتے تو موضوع ہی کیا کر دیتے، جیسے کہ آج کل ہر غیرہ غیرہ ان چیزوں میں کلام کرتے کہ یہ ضعیف ہے۔ کیا نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی محاوروں کی بھی خبر نہ تھی کہ وہ اس قسم کی تردید سے تخیر مراد نہیں ہوتی، بلکہ تسویہ فی عدم نفع مراد ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو آپ کی دعاؤں سے نفع نہیں ہوگا۔ اگر 70 سے تحدید کا قصد نہیں ہوتا بلکہ تکثیر مراد ہوتی ہے کہ ذکر 70 سے تحدید کا قصد نہیں ہوتا بلکہ تکثیر مراد ہوتی ہے کہ یہاں 70 کا جو ذکر ہے، یہاں کثرت کا ذکر ہے کہ اگر اس سے بھی زیادہ ہو تو تب بھی ان کے حق میں قبول نہیں، مگر حدیث صحیح ہے، بخاری شریف میں، مسلم کی شریف کی روایت ہے، اس کو موضوع نہیں کہا جا سکتا مگر حدیث صحیح ہے۔ باقی علماء نے اس اشکال کے متعدد
متعدد جوابات دیے ہیں، مگر میں نے ان جوابوں کو یاد نہیں رکھا، بلکہ اپنے استاد رحمہ کی جواب مجھے بہت زیادہ پسند آیا اور وہی یاد رکھا ہے۔ ہمارے استاد علیہ رحمہ کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غایت رحمت سے محض الفاظ سے تمسک فرمایا ہے کہ 70 کا جو ذکر آیا ہے یہ رحمت کی حد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے ساتھ بھی جوڑا رکھے کہ اگر اس سے بھی زیادہ ہوتا۔ اس جواب کا اصل وہی ہے کہ آپ نے معنی عرفی سے بدل کر کے معنی لغوی پر کلام کو محمول فرما لیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ معنی عرفی کی آپ نے نفی فرما دی، بلکہ لفظی احتمال کے طور پر فرمایا کہ فی نفسی اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت وسعت دیتے تھے، تنگ نہیں فرماتے تھے، اس لیے ہمیں بھی بزرگان دین کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کو تنگ نہ کیا کرو، محدود نہ کرو۔ بالخصوص مسلمانوں کے معاملے میں ایسے ہم بھی کہتے ہیں کہ گویا ہم عرفاً رغم انف بد دعا ہی کے لیے ہے، مگر لغتاً اس سے دعا بھی نکل سکتی ہے کہ اللہ ان کو نمازی بنا دیں، بلکہ ان کی یہ عیوب سب مٹ جائیں۔ ایک دعا اور بھی ہے نا کہ اللہ ہماری سیئات کو حسنات میں بدل دیں، گناہ جو ہوئے ہیں ان کو تو قدرت پہ ہے نیکیوں میں بدل دیں۔ یہ ایسی تعویل ہے جیسے مثنوی کی شعر کی شرح میں ہے، آتش است این بانگ نائی و نیست باد، ہر کہ این آتش ندارد نصیت بعد۔ شرح کا اختلاف ہوا، بعض نے مصرع ثانی میں نیست بعد کو بد دعا پر محمول کیا، جس میں آتش عشق نہ ہو، خدا کرے وہ ملیے میٹ ہو جائے۔ اسلام کو میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ اگر ایک لفظ میں کوئی چاہے کہ اسلام کی شرح کرے یا تعریف کرے تو وہ عشق ہے، کہ اللہ ہمیں عشق کی مزہ یا تپش عطا فرما۔ تو یہ اس کے مصرع میں ہے کہ ثانی میں نیست بعد کو بد دعا پر محمول کی، جس میں یہ آتش عشق نہ ہو، خدا کرے وہ ملیا میٹ ہو جائے، یعنی سب کا اللہ پاک عشق کی دولت سے نوازے۔ اور بعض نے اس کو دعا پر محمول کیا ہے کہ مولانا ان کے لیے مکہ میں فنا کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ سب کو عاشق بنا دے، کہ خدا ان کو بھی فنا عطا فرما دے۔ ایسے ہی رغم انف میں دعا و بد دعا دونوں مراد ہو سکتی ہیں، کہ اس میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ ان کو نمازی بنا دے، سجدے کرنے والا بنا دے۔ اسی کو جاری رکھیں گے حضرت کی ان دعاؤں کو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔